انسان کے قلب کی بھی یہی حالت ہے، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، معاصی یعنی گناہوں سے وہ اپاہج جیسا ہو جاتا ہے، معذور۔ اسے جب دشمن سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعے جنگ کرتا ہے۔ گویا انسانی اعمال میں جو قوت محرکہ ہے وہ قلب ہے، دل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس چیز پر ہمارا دل آ جائے، جو چیز ہم دل سے چاہتے ہیں، جس پہ دل راضی ہو جائے، اس کو ہم کسی بھی قیمت پہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جو چیز ہمارے دل کو نہ لگے، دل راضی جس پہ نہ ہو، وہ اگر ہم کر بھی دیں تو وہ نہ کیے کے برابر ہوتی، کیونکہ وہ صرف ایک ڈھانچہ سا ہوتا ہے، ظاہری چیز ہوتی، جس میں کوئی روح نہیں ہوتی، جس کی پھر کوئی برکت نہیں ہوتی، جس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعے جنگ کرتا ہے، قلب کی قوت ہی سے حملہ کرتا ہے، قلب ہی کی طاقت سے اقدام کرتا ہے۔ جسم اور جسم کے اعضاء تو قلب کے تابع ہوتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب قلب کے پاس جو جسم اور جوارح کا بادشاہ ہے قوت اور طاقت نہ ہو تو وہ مدافعت ہی کیا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی فوج کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا لیڈر اگر نکما ہے تو کیا کرے گی وہ فوج؟ سرنڈر کر دے گی، ہتھیار ڈال دے گی۔ اور کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ بادشاہ ہی سرے سے نہ ہو تو انجام کیا ہوگا؟ کسی بھی فوج کا اگر لیڈر ہی نہ ہو تو پھر تو کامیابی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے ایمان لانا جو ہے وہ بھی دراصل کس کا فعل ہے؟ قلب کا۔ اگر دل میں ایمان جاگزیں ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی زبان سے اس کے اقرار پر اور عمل سے اس کے اظہار پر، کیونکہ باقی تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ اور اگر دل میں ایمان نہیں یا ایمان کمزور ہے تو پھر انسان کا عمل اس کے بالکل برعکس ہوگا جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان دل کی اصلاح کی فکر کرے۔ جو حال قلب کا ہے وہی نفس کا ہے۔ نفس شہوات اور خواہشات، معاصی اور گناہوں کی وجہ سے خبیث اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ نفس خبیث ہو جاتا ہے کس سے؟ گناہوں کی وجہ سے، اور اس کے تمام قوا ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ وہ انسان کے دل کو کمزور کر دیتے، زنگ آلود کر دیتے۔ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون۔ یہاں نفس سے مراد نفس مطمئنہ ہے، کیونکہ نفس امارہ تو شہوات اور خواہشات اور گناہوں سے اور زیادہ قوی، مضبوط، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امارہ، معلوم ہے نا نفس امارہ کون سا نفس ہے؟ جو انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہوں پہ اکساتا ہے۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امارہ قوی اور طاقتور ہو جائے تو نفس مطمئنہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف نفس امارہ کی فرما روائی قائم ہو جاتی ہے، وہی حاوی ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ اس طرح موت کے گھاٹ اتر جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع نہیں رہتی۔ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا۔ یاد ہے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جسمانی بیماریاں جسم کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی، لیکن روحانی بیماریاں، دل کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ روح ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں۔ تو جس حال میں ہم مریں گے برزخ میں ہمارا وہی حال ہوگا۔ اگر قلب مطمئنہ ہوگا تو برزخ میں بھی اطمینان کی حالت ہوگی اور آخرت میں بھی اطمینان میں اٹھیں گے۔ تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے کام؟ آج سے، دنیا سے۔ کل کا انتظار نہ کریں، آج اپنے دل کو ٹٹولیں کہ مجھ پر کیا چیز حاوی، میری خواہشات، کیا میں جو کچھ کرتی ہوں اپنی خواہشات کے تابع کرتی ہوں، بس اپنی مرضی کی پیروی کر رہی ہوں، یہ دیکھے بغیر کہ جو میں کر رہی ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ۔ مثلا کسی گناہ کا نام لیجئے جو ہم خواہشات کی وجہ سے کرتے ہیں، جی غیبت، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ، اور چوری بھی اسی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ سب ایک ہی کیٹیگری، جتنی بھی اخلاقی خرابیاں، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، تانا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں۔ زنا میں آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ ایکسٹریم زنا ہے، لیکن اس کے علاوہ آنکھوں کا، ہاتھوں کا، کانوں کا،
زبان کا، مثلاً ایک لڑکی کا کسی لڑکے کو ٹیکسٹ میسج کرنا جس میں اس نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا ہوا ہو، حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا یہ زنا کی ایک قسم نہیں؟ کون سی قسم ہے؟ ہاتھوں سے کرنا، آنکھیں بھی انوالوڈ ہیں، دل تو ہے ہی، دل ہی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے یہ۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو یہ ہم نے خود ہی ایجاد کی ہوئی نا چیز۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر ہمارا نفس امارہ حاوی ہے اور ہم اس کے غلام بن چکے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی اور اس حرام سے باز نہ آئے، اس غلط کام کو نہ چھوڑا، تو کیا کل کو قیامت کے دن یہ سارے میسجز، یہ سارے ہاتھ، یہ ٹائپنگ، یہ آلہ جس سے ہم یہ سب ٹائپ کرتے ہیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دے گا؟ چاہے ہم کتنے بھی چھپ کے کریں، جتنا مرضی چھپ جائیں، کسی کو بھی خبر نہ ہونے دیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، فرشتے تو ساتھ ہی لگے ہوئے، وہ تو دیکھتے ہیں۔ اب اس بری عادت سے کیسے بچ سکتے، کیسے چھوٹ سکتی، کیسے اس سے نکل سکتے، یہ کون ہماری مدد کرے گا، کون فیصلہ کرے گا؟ اور کیا اس عمل سے قلب مطمئنہ ہو سکتا ہے؟ جب بھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے، ہاں وقتی لذت اس کو حاصل ہو رہی ہو، لیکن قلب کبھی بھی قلب مطمئنہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ اسی چکر کا شکار ہو کر غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، ان کا دھیان اسی طرح لگا رہتا ہے۔ اٹس اے کائنڈ آف obsession، اور یہ ایک ڈیزیز ہے، یہ انسان کے قلب کو قلب مطمئنہ نہیں رہنے دیتی۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ نفس مطمئنہ اس طرح موت کے گھاٹ اتر جائے، کیونکہ نفس مطمئنہ کو کل کر کے یہ کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، اس کی قیمت پر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع نہیں رہتی۔ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا۔ یہی خیالات آپ کے ساتھ جائیں گے، انہی خیالات کے ساتھ اللہ کے حضور اٹھیں گے، یہی خیالات سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ان خیالات سے چھٹکارا پایا جائے، چاہے اس کے لیے جس طرح بھی کوشش کرنی پڑے، جتنی بھی محنت کرنی پڑے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کیونکہ جو تھنکنگ ہوتی ہے نا انسان کی، کنٹینیوس ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنی خیالوں یا خوابوں کی دنیا میں جی رہا ہے اور وہ مسلسل اسی عمل کا شکار ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو وہی بات اس کے ذہن میں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، رات کو ڈریمز ہے تو وہی ہر چیز اسی کے گرد گھوم رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان کا باقی عمل اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اس کے عمل نامے کا حصہ نہیں بن رہا ہے؟ تو اس مرض سے چھٹکارا تو پانا ہی ہے، ہر صورت پانا ہے، اور یہ کتاب پڑھی بھی اسی لیے جا رہی ہے کہ ایسے obsession سے باہر نکلا جائے اور ایک نارمل زندگی گزاری جائے اور قلب کو قلب مطمئنہ بنایا جائے، کیونکہ اس طرح کی تمام خواہشات انسان کو غمگین رکھتی، دکھی رکھتی، اور مرنے کے ساتھ یہ دکھ ساتھ چلے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی انسان مطمئن نہیں اٹھ سکتا۔ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا، اب اسے آخرت میں بھی کوئی زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اس کی قسمت اور نصیب میں صرف آلام اور مصائب اور تکالیف اور اذیات ہی کی زندگی ہے، اور بس۔ جیسے دنیا میں اذیت میں ہے ایسے ہی مر کے بھی اذیت میں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک گناہگار آدمی جب کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اور ان امور میں جو اس کے حق میں مفید اور نفع بخش ہوتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔ یعنی ان گناہوں کی وجہ سے انسان اپنی باقی صلاحیتوں، باقی اعضاء سے بھرپور کام نہیں لے سکتا۔ توکل علی اللہ سے اس کا قلب گریز کرتا ہے، یعنی توکل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بھاگتا ہے، کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز پر انسان فوکس کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے، سوچئے، نہ نماز میں فوکس، نہ پڑھنے میں، نہ سبق میں، یعنی کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں کہ جس میں انسان کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ وہ بارگاہ الہی میں تضرع اور زاری نہیں کر سکتا، اس کے حضور جو تذلل اور انکسار چاہیے نہیں کر سکتا۔ ذکر الہی میں اس کی زبان اس کی موافقت سے گریز کرتی ہے، اور اگر وہ زبان سے اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہے تو قلب کی جمعیت مفقود ہوتی ہے۔ یعنی اگر زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ بھی رہا ہے تو دل ساتھ کوئی نہیں دے رہا، دل کے اندر وہ اطمینان یا وہ لذت نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کی، اللہ کی محبت کی۔
قلب اور زبان یکسو نہیں ہوتے کہ ذکر لسانی قلب پر اثر انداز ہو، اور وہ کلمہ جو اس کے ذکر اور ورد میں زبان پر جاری ہوتا ہے، اس میں بھی قلب اور زبان یکسو نہیں ہوتے، بلکہ زبان ذکر الہی یا دعا میں مصروف ہوتی ہے تو اس کا قلب یکسر اس سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ قلب کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے، اس کی مشغولیت کہیں اور ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی؟ جو بھی وہ غلط کام کر رہا ہے دھیان وہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس سے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اعضاء اور جوارح کے ذریعے اگر وہ قلب کی اعانت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور ہوں تو قلب اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس قسم کی تمام باتیں معاصی اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ اس کی تمثیل یعنی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے جس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ اس لشکر سے وہ دشمنوں کی پوری طرح مدافعت کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسے بیکار کر رکھا ہے۔ خوراک، پوشاک اور لشکر کی دوسری ضروریات پوری نہ کر کے اس نے اسے کمزور بنا رکھا ہے، اور عین اس وقت جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس لشکر سے وہ دشمن کی مدافعت چاہتا ہے۔ بتائیے یہ کمزور لشکر کس طرح دشمن کی مدافعت کرے گا؟ یعنی کسی ملک کے پاس بہت بڑی آرمی ہے لیکن وہ حکومت اس آرمی کی ضروریات پوری نہیں کرتی، جب وقت آئے گا لڑنے کا تو وہ لڑنے والے کیا کریں گے؟ حق ادا نہیں کریں گے تو نقصان لازم۔ یہ تو معاصی اور گناہوں کا ایک پہلو ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک، درد انگیز، تلخ ترین ایک اور پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہ الہی کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے اور حالت نزا اس پہ طاری ہوتی، ہم سب پہ ہونی ہے، کوئی نہیں۔ سوچئے اس وقت، کس وقت؟ موت کے وقت۔ یاد کیجئے اگر آپ نے کسی کو مرتے وقت دیکھا اور اپنے آپ کو اس بستر پہ ڈالا تو اس کا قلب اور زبان دونوں اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ بسا اوقات اس کی زبان پر کلمہ شہادت تک جاری نہیں ہوتا، اور کلمے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا وہ شخص۔ لیکن اگر دنیا میں زبان کچھ اور گا رہی ہے، کچھ اور کر رہی ہے، اور دل بھی کسی اور چیز میں مشغول ہے تو مرتے وقت کہاں سے اللہ یاد آ جائے گا اگر اب دل سے یاد نہیں کیا اس کو۔ اس کا مشاہدہ اکثر لوگ کر چکے ہیں۔ بعض لوگوں کو نزا کی حالت میں کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، ان کی زبان سے نکلا آہ مجھ میں یہ کہنے کی قدرت نہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ کسی سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ تو اس کے منہ سے نکلا شاہ اور رخ تم سے بازی لے گیا۔ شاہ اور رخ شطرنج کے دو مہروں کے نام ہیں۔ کہنے والا شطرنج کھیلنے کا عادی تھا۔ نزا کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی تو اس کے منہ سے بجائے کلمہ شہادت کے شاہ اور رخ کے نام جاری ہو گئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں کو خواب میں بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس کوئی شخص ہو جو رات کو بولتا ہو۔ عام طور پر لوگ کیا بولتے ہیں رات کو؟ جو دن میں باتیں کرتے یا جو چیز ان کے دماغ پہ حاوی ہوتی۔ بعض لوگ بے ہوشی میں باتیں کرتے ہیں، بخار زیادہ ہو جائے، بے ہوش ہو جاتے ہیں تو اس وقت بولنے لگتے ہیں، بڑبڑانے لگتے ہیں۔ کیا بول رہے ہوتے ہیں وہ؟ وہی جو ان کے دماغ میں کانشیس یا سب کانشیس میں چھایا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کانشیس اور بعض اوقات سب کانشیس۔ بعض چیزیں اس بری طرح دل کو لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو دبا بھی دیا جائے تو وہ انسان نیند اور بے ہوشی کی حالت میں وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر آ جاتی ہیں اور وہ زبان پہ بھی آ جاتی اور دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، راز کھل جاتے ہیں انسانوں کے۔ ہپنوٹائز کرنے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات سائیکیٹرسٹ اس ذریعے سے علاج بھی کرتے ہیں کہ وہ مریض کو ایک طرح سے اس کو مصنوعی نیند سلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ مصنوعی نیند سلا دیتے ہیں اور پھر اس سے باتیں کر کے اس سے بہت کچھ اگلواتے ہیں اور مریض بولنے لگتا ہے، اس کو کچھ امیجن کرواتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو مریض کے دل کے خانوں میں کہیں اندر چھپی ہوئی ہیں وہ باہر نکل آئیں اور ان کو نکال کر ان کی اصلاح کی جائے اور کہا جائے کہ نہیں، مثلاً اگر مریض یہ کہے کہ مجھے فلاں تنگ کرتا ہے تو ڈاکٹر اس سے کہے نہیں فلاں تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم اس سے مت ڈرو، وغیرہ وغیرہ، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اس کے پرنٹس ہمارے دماغ کے خانوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی۔ بورڈ پہ لکھا ہوا تو آپ وائپ آف کر دیتے ہیں، لیکن دل پہ لکھا ہوا، دماغ میں لکھا ہوا وہ نہیں مٹتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بھی بچپن میں ٹیلی ویژن کے ذریعے بیبی سٹنگ نہ کرائی جائے۔ بہت سی مائیں خود آزاد ہونے کے لیے بچوں کو کوئی بھی کارٹون لگا کے دے دیتی اور خود قرآن کا سبق یاد کرتی۔ حیرت ہوتی ہے مجھے
کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بچوں کی دین کی قیمت پہ خود دین سیکھا جا رہا ہے، یہ کیا، یہ کیسی بے شعوری۔ یہ الگ بات ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائے تو پھر وہ اپنی بہت سی مرضیاں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے کنٹرول میں، ہم تو انہیں پوائزن نہ کریں، ہم تو نہ زہر دیں ان کو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ اندر جا رہا ہے، کسی نہ کسی کھانے میں جمع ہو رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی وقت اٹھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے آنسو، انسان کی آہیں، توبہ استغفار ان چیزوں کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن جیسے کمپیوٹر کی اسکرین پر آپ مینیو بار میں دیکھتے نا، کوئی ونڈوز ایکٹیو ہوتی ہے اور کوئی ان ایکٹیو ہوتی ہے، تو جب تک آپ کانشیس میں کوئی کام کر رہے تھے تو وہ ایکٹیو ہے، تو کسی وقت بھی آپ نے کلک کیا تو سارا کچھ کھل جائے گا سامنے۔ کسی سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ تو اس کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا، یا رب قائلۃ یوما وقد تعبت این الطریق الی حمام من جاب، اے وہ کہ ایک دن تکام سے چور چور تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے، اور یہ شعر پڑھتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ یہ اس دور کے گانے ہیں، آج کے گانے بھی لوگوں کے دل و دماغ پہ چھائے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات لوگ جو پیسیولی سنے ہوئے گانے ہوتے ہیں، ایک تو نا کہ آپ خود پلے کر کے گانے سنیں، اور ایک یہ ہے جو ماحول سے آپ کو سننے پڑتے ہیں۔ مثلا آپ بینڈ میں بیٹھے، لاؤڈ میوزک لگا ہوا تھا، آپ نے بند نہیں کرایا کیونکہ آپ کا ایمان کمزور تھا، آپ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے کہ بند کرو، تو مسکین بن کے بیٹھے رہے اور سنتے رہے، چاہے بیزار ہوتے رہے لیکن سنتے رہے، سن لیا آپ نے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا اس سننے کا؟ جب آپ گھر پہنچیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ کان میں نہیں بج رہا ہوگا، منہ سے جاری ہوگا، کچھ یاد کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور آپ کہیں گے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ جو سنا پھر سوچے سمجھے بغیر اس کو دہرانا بھی شروع کیا۔ ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے سنا اور جان بوجھ کے اس کو رٹا اور یاد کیا اور پھر، تو اسی طرح انسان جو کچھ بھی سنتا ہے، جو کچھ ماحول میں دیکھتا ہے چاروں طرف، وہ کسی نہ کسی طرح اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر انسان کوشش کے ذریعے اس کو ریپلیس نہ کرے، اس کی ری فارمیٹنگ نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو وائرس آ گیا ہے وہ ہر چیز کو کرپٹ کرتا ہے، ساری فائلوں کو کرپٹ کر دے گا، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ کسی سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہنا شروع کر دیا تا دھنا دھن، یعنی گانے کا ساز درست کرنے لگا، پھر کہنے لگا تم مجھے کیا تلقین کر رہے ہو، اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور دنیا کا تو کوئی گناہ میں ترک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس کی جان نکل گئی، یعنی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی کہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، کیونکہ بعض اوقات ایسے پیشے، ایسے کام انسان کا پیشن بن جاتے ہیں، اور جن چیزوں میں انسان کے نفس کو لذت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف عموماً کثیر تعداد میں لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو قدرتی طور پر ہمارے اندر بائی نیچر ان بلٹ ہے، اور یہ بہت سی تعویلیں کر کے ان چیزوں میں اپنی ساری انرجی لگا دیتے، حالانکہ یہ سب کچھ شعوری طور پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ اپنے ایسے ٹیلنٹ کو کسی غلط رستے پر استعمال کرے یا کسی درست رستے پر۔ پچھلے دنوں ہندوستان کے مشہور میوزیشین، نام مسلمانوں والا تھا، ٹیلی ویژن پر اس کا انٹرویو آ رہا تھا تو اس کی رپورٹنگ کی گئی۔ اس نے کہا کہ میں جب راستے میں چل رہا ہوتا ہوں تو بھی میرے ہاتھ کچھ بجا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اکثر دیکھ کے مجھے دیوانہ سمجھتے، لیکن یہ کہ میں اپنی اسی دھن میں ہوتا ہوں، راہ چلتے ہوئے بھی میرے ہاتھ نہیں رکتے، دھنیں بجا رہا ہوتا ہوں۔ اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کے کان میں اذان نہیں دی، اپنا ساز بجایا۔ اب جیسے بھی ماحول میں اس شخص نے آنکھ کھولی اور جو بھی اس کی تربیت ہوئی، جو بھی اس نے کیا، ہو سکتا ہے کوئی نصیحت کرتا اس کے پاس پہنچتا تو وہ کچھ اور کرتا، اپنی ساری قابلیت کو کہیں اور استعمال کرتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز میں کمال کو جب ہی پہنچتا ہے، یا کسی بھی چیز کو جینا اور مرنا اس وقت ہی بناتا ہے جب وہ چیز اس کے اندر دیوانگی کی حد تک سما جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں ڈر لگتا کہ کوئی ہمیں مجنون کہے گا، لیکن ہمیں اللہ کی بات کرتے ہوئے بہت جلدی ڈر لگنے لگتا ہے کہ ہمیں مجنون کہے، کیونکہ وہ چیزیں ان کے دل میں اتری ہیں اور ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں اتری۔ ہم نے اوپر تو اوڑھ لیا ہے سب کچھ لیکن اندر نہیں اترا۔ اگر اندر اتر جائے تو کہیں بھی بات کرنے میں کوئی شرم نہ ہو اور کوئی بھی موقع نہ گنوائے، سب کچھ کہنا آسان ہو جائے اور پھر اس کا کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ کہیں بیٹھے ہوئے بھی تو کہیں ٹیکسٹنگ نہیں کر رہے ہوتے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے بھی ان کے ایکشن یوں ہوتے ہیں جیسے وہ ٹیکسٹ کر رہے ہیں، خصوصاً اگر آپ ینگسٹرز کو دیکھیں نا کہ جن کا
ہر وقت ہاتھ کی بورڈ پہ چلتا ہے یا تو باتیں کرتے ان کے ایکشن بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ پوری obsession ہوتی ہے نا ایک۔ تو یہی حال ہوتا ہے کسی بھی شخص کا کہ جس چیز کے ساتھ اس کو عشق کی حد تک لگاؤ ہو جاتا ہے، جو چیز اس کے ہوش و حواس پہ چھا جاتی ہے، پھر اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں، اس کی چال میں، اس کی نگاہوں میں، ہر چیز میں وہی چیز سما جاتی ہے۔ اسی لیے وہ آتا نا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی سوچ سے متاثر نہ ہو، اس کے طریقوں سے متاثر نہ ہو، اس کے انداز سے متاثر نہ ہو، کبھی کانشیسلی اور کبھی انکانشیسلی وہی رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ اصل میں مطلوب ہے کہ کون سا رنگ ہم پہ چڑھے؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تاکہ مرے تو مسلمان مرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے، موت اس وقت للہ رب العالمین ہوتی ہے جب حیات للہ رب العالمین ہوتی ہے۔ جب زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو موت بھی اللہ کے لیے ہوتی، اور اگر زندگی کسی انسان کے لیے ہو یا کسی خاص پیشے یا کسی خاص مقصد کے لیے، صرف دنیاوی فائدوں کے لیے، تو پھر موت بھی اسی پہ آتی ہے انسان کی۔